شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر جامعہ سراج العلوم الصرفیہ ٹھنڈا نگر کے استاذ محترم فضیلت الشیخ مولانا عبدالرشید مدنی حفظہ اللہ، اس خوبصورت اجلاس کے ناظم اجلاس محترم خالد رشید صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معقر معزز علماء کرام، خصوصاً اس اجلاس کے روح گواہ اور ہمارے دوست جناب ڈاکٹر فرید احمد سلفی حفظہ اللہ، یقیناً جنہوں نے بہت ہی زیادہ فون کر کے کال کر کے رات کے 1 بجے اور 2 بجے بھی ڈسٹرب کر کے اتنی عجلت میں اور اتنی جلد بازی میں یہ پروگرام کا ہمارے اوپر پریشر بنایا، بالآخر ان کا اصرار ہمارے انکار پر غالب آیا اور میں نے آج کی یہ ڈیٹ محترم کو دے دی. ڈاکٹر فرید صاحب کی بات میں اس لیے بھی اور نہیں کاٹ سکا کہ میں جس جگہ پہ تھا اس کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا. میڈیا والوں کی بڑی مہربانی رہی ہمارے اوپر اور انہوں نے وہاں اس جگہ پر پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان کو گولڈ میڈل ملنا بھی چاہیے تھا اور ملا بھی ہوگا کہیں سے ان کو. یہ ہمارے ڈاکٹر فرید صاحب بیچارے ہر مہینے کبھی 15 دن میں، کبھی 20 دن میں، کبھی 1 مہینے میں آتے تھے، ملتے تھے اور ہر طریقے کا تعاون ان کا رہا. ہمارے بچے وغیرہ جب ملنے آتے تھے تو یہ ان کا ٹکٹ یہاں سے نکال دیا کرتے تھے آن لائن. بہرحال انہوں نے بہت زیادہ وہاں کے چکر لگائے، جو ضرورت مجھے ہوا کرتی تھی وہاں پہنچاتے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ ایک تعلق بھی تھا ان سے. ایک موقع پر یہ ہمارے پاس اس وقت آئے جب مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم مسعود علی امام مہدی حفظہ اللہ بھی ہم سے ملنے آئے. ناظم عمومی جناب مولانا ہارون صاحب بھی ہم سے ملنے آئے. اس وقت بھی ان کے ساتھ ہمارے پاس پہنچے. شیخ جنید مکی جو بنارس کے رہنے والے ہیں اور وہاں مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، وہ بھی ہم سے ملنے کے لیے آئے، جو ان کے ساتھ بھی تھے. تو کئی مرتبہ آئے. ان کا ایک دباؤ
ہمارے اوپر ایک یہ کہیے احسان کہہ لیجئے، ان کی خدمت کہہ لیجئے، یا اس کو جو بھی نام دیا جائے، اس کا بھی ایک پریشر تھا میرے اوپر کہ جو پروگرام بیچارے مانگ رہے ہیں اتنی عجلت میں، اتنی جلد بازی میں، بہرحال میں نے دیا اور یہ میں یہاں آیا۔ پیشرو خطبہ سے آپ نے بہت اچھی باتیں سنی، کسی نے جہیز کے اوپر، کسی نے موت کے اوپر، کسی نے کسی اور ٹاپک پر خطاب کیا۔ آپ نے ان سب کے مختلف علماء سے ان کے مختلف عناوین پر مختلف اسلوب و لہجے میں آپ نے خطاب سنا۔ میرے بعد بھی آپ کس علاقے کے نامور خطیب مولانا احمد حسین صاحب حفظہ اللہ آپ کے سامنے خطاب کریں گے۔ ان کا اپنا ایک لہجہ ہے، ان کا اپنا ایک اسلوب ہے، وہ اپنے اس پیارے اسلوب میں آپ کے سامنے بولیں گے۔ ان کی کرم فرمائی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے سے پہلے وقت دے دیا، قربانی دی انہوں نے۔ اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیمار آج کل ہر عالم ہی ہے، ہم لوگ خود اب بیماری کی دہلیز پر قدم رکھنے لگے ہیں دھیرے دھیرے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، بولنے کی ہمت دے، اور جو علماء نے تقریریں کی ہیں، خطاب کیا ہے، ہماری دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ العالمین کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے ترجمے کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا ٹاپک کیا ہے، میرا موضوع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ میں مسلمان ہوں اس لیے اسلام کی تعریف کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں اس لیے یہ بول رہا ہوں کیونکہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور قرآن کی آیت ہے، اس لیے ہمیں تعریف کرنا پڑ رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس کو یہ سوچ کر سنے گا کہ مولانا صاحب اسلام کی تعریف کر رہے ہیں، بقیہ دوسرے مذاہب کا کھنڈن کر رہے ہیں، تو کبھی بھی وہ درست بات کو نہ سن پائے گا نہ سمجھ پائے گا۔ بات اس نوعیت کے ساتھ سننی چاہیے کہ اسلام کے اندر خصوصیات کیا ہیں، اور کوئی بھی شخص جو یہاں بیٹھا ہو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی دھرم کا ہو، وہ یہ نہ سوچے کہ اسلام کی جو تعریف ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ ہم مسلمان نہیں۔ اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رشی، پیغمبر، منی، رسول، اوتار جتنے بھی آئے، ان سب کا دین، ان سب کا دھرم اسلام تھا۔ اسلام عربی زبان میں اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کو عجیب سا لگ سکتا ہے، لیکن جب آپ اپنی مادری زبان میں جب اس کا آپ ترجمہ کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اسلام ہمارا بھی مذہب ہے۔ جیسے ہم کو اپنے مذہب کو سناتن کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ سناتن کا معنی ہی ہوتا ہے شانتی والا، سناتن کا معنی ہی ہوتا ہے ستیہ کی طرف اگرسر کرنے والا، سناتن کا معنی ہی ہوتا ہے جس کے اندر امن ہو، سکون ہو، شانتی ہو۔ آپ عربی کے اسکالرز ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہیں، کسی سے پوچھ لیجئے کہ اسلام کا معنی کیا ہے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے امن اور شانتی اور سلامتی۔ تو ہم جب اس نوعیت سے اور اس حساب سے جب سنتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام کو ہم عربی میں کہتے ہیں تو اسلام ہے، اسی کو اگر ہم سنسکرت میں ٹرانسلیٹ کر دیں تو وہی سناتن ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنا دل بڑا کریں، ہم اپنا تھوڑا سا کچھ زیادہ قلبی کا ثبوت دیں، اپنے دل کو چوڑا کریں اور سننے کی چھمتا اپنے اندر رکھیں، تو ہمیں بہت سے جو پردے ہیں جس پر دھول چھا گئی ہے وہ چھٹ جائیں گی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا وہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ
یہ سوچیں گے یہ وہ اسلام ہے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے. نہیں، میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جو آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے پیغمبر لے کر آئے، اور جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود اپنے لاسٹ میسنجر کو، آخری نبی کو کہا تھا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے جس دین کو نافذ کیا ہے، آپ سے پہلے یہی دین ہم نے نوح علیہ السلام پر بھی نافذ کیا تھا. یہی دین ہم نے نوح کو دے کر بھیجا تھا. اسی دین کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی کی تھی. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اسی دین کا نفاذ نوح علیہ السلام نے بھی کیا تھا. والذی اوحینا الیک، جس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی، جس کا پیغام ہم نے آپ کو دے دیا، جس کی شبھ سوچنا ہم نے آپ کو دے دی. اور نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، جتنے بھی اوتار، رشی، منی، میسنجر اس دنیا میں آئے، ہم نے ان کو بھی یہی دین دے کر بھیجا. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. نوح کے بعد ابراہیم کے بعد موسیٰ کے بعد عیسیٰ، سب کے اوپر ہم نے اسی دین کو نافذ کیا تھا. آپ کوئی نیا دین لے کر نہیں جا رہے ہیں، آپ کو کوئی میں نے نیا دین دے کر نہیں بھیجا، آپ کو کوئی نیا پیغام دے کر ہم نے نہیں بھیجا. آپ سے پہلے یہی دین نوح کو دیا تھا، یہی دین آپ سے پہلے ابراہیم کو دیا تھا، آپ سے پہلے موسیٰ کو دیا تھا اور عیسیٰ کو دیا تھا. میرے بھائیو، کلیئر کر دیا. نوح جن کو آپ منو کے نام سے جانتے ہیں، اور جن کی منوسمرتی اگر آپ پڑھ لیں تو آپ تعجب کریں گے کہ منو کا پتر جس طریقے سے جل پلائن میں ڈوب کر مرا تھا، ہمارے یہاں نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان پانی میں ڈوب کر کس طریقے سے مرا تھا. جس طریقے سے آپ کے ہاں منو نے بہت لمبی چوڑی ناؤ اور کشتی بنائی تھی منوسمرتی کے آدھار پر، اسی طریقے سے ہمارے یہاں قرآن کے مطابق نوح علیہ السلام نے بھی ایک بہت بڑی ناؤ بنائی تھی. جس طریقے سے منو اپنے ساتھیوں کو لے کر اس ناؤ میں سوار ہو گئے تھے، اسی طریقے سے ہمارے قرآن کے مطابق نوح علیہ السلام بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر اس پر سوار ہوئے تھے. جس طریقے سے دھرتی سے بھی پانی نکلا اور آکاش سے بھی پانی آیا، قرآن کے آدھار پر بھی زمین نے پانی پھینکا اور آسمان سے بھی پانی گرا. آپ کے منوسمرتی کے آدھار پر منو کا پتر پروت پہ چڑھ گیا. ہمارے قرآن کے مطابق نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان پہاڑ پہ چڑھ گیا. منو نے اپنے پتر کو اپنی کشتی میں آنے کے لیے کہا اور کہا کہ تم ہمارے مارگ کو سویکار کر لو. منوسمرتی کے آدھار پر منو کے پتر نے منو کی بات نہ مانی اور ڈوب کے مر گیا. ہمارے قرآن کے مطابق نوح علیہ السلام کے بیٹے نے نوح کی بات نہیں مانی اور بالآخر اسی پانی میں غرق ہو کر مر گیا، ڈوب کے مر گیا. تو آپ جس کو منو کہتے ہیں ہم اسی کو نوح کہتے ہیں. اور ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے یہ دین ہم نے نوح کو دیا تھا. اور مجھے اس اسٹیج پر ان علماء کی موجودگی میں یہ کہنے میں ذرا بڑا بھی جھجک نہیں ہوتی ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین وہی ہے جو آپ سے پہلے منو لے کر آئے، جو آپ سے پہلے ابراہیم لے کر آئے، جو آپ سے پہلے موسیٰ اور جیسس کو دیا گیا تھا. آپ کو میں وہی دین دے کر بھیج رہا ہوں، آپ کو میں نے کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا ہے. ابراہیم کو ابراہیم کے نام سے یاد کیا گیا ہے ویدوں میں، موسیٰ کو موشا اور بائبل میں موسیس کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور عیسیٰ کو بائبل میں جیسس اور ویدوں میں یشوع کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے. تو یہ دین سب کا تھا، یہ دھرم سب کا تھا. اب کوئی بھی میڈیا والا یا کوئی بھی آدمی یہاں ایسا بیٹھا ہو جو دوسرے دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اب وہ اس ذہن کو بنا لے کہ ہم نے یہ بات اسلام کی تعریف اس لیے کی ہے کہ یہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی پروفٹ
बेनिफिट आए, ये सब का दीन है, आपका भी दीन है, हमारा भी दीन है। ये अलग बात है कि जो नबी, जो पैगंबर, जो ऋषि जिस दीन को अपने जमाने में लेके आया, उस नबी के इस दुनिया से जाने के बाद उनकी कौम ने, उस जाति के लोगों ने उसके अंदर बहुत सी गड़बड़ियां पैदा कर दी। उस ऋषि पैगंबर के जाने के बाद, उस अवतार के जाने के बाद बहुत सी चीजों में आमेजिश कर दी। बहुदेववादियत के अंदर एक ईश्वरवाद के अंदर, एक तौहीद के अंदर बहुदेववादियत और बहु पूजा को शामिल कर लिया। एक तौहीद के अंदर, एक अल्लाह की इबादत के अलावा उन्होंने बहुत से देवी देवताओं की और बहुत से माबूदों की इबादत करना शुरू कर दी। और यही से बिगाड़ पैदा होता है। एक ईश्वरवाद की सही शक्ल पेश करने के लिए, तौहीद की सही शक्ल पेश करने के लिए सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को, आपके वेदों के मुताबिक महमद को, महमिद को, अहमद को, अहमिद को, मोहन मदन को, नराशंस को, कल की अवतार को, अंत में आखिरी नबी की हैसियत से इस दुनिया में भेजा। और भेजने के बाद कह दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। आदम से लेकर ईसा तक, यीशु तक, जीसस तक जितने भी नबी, जो पैगंबर थे, जो दीन लेकर आए थे, मैंने उसकी पूरी की पूरी तकमील आज कर दी, उस दीन को मुकम्मल आज कर दिया। अब आज के बाद इस दीन के अंदर न तो किसी चीज की कोई कमी की जा सकती है, न किसी चीज को घटाया जा सकता है, न किसी चीज को बढ़ाया जा सकता है। वो अतममतु अलैकुम निअमती, हमने अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया। अब सारी नेमतें पूरी हो चुकी हैं। अब इसमें कोई चीज जो हलाल हो चुकी है हराम नहीं होगी, जो हराम हो चुकी है वो हलाल नहीं होगी। अब ये दीन क़यामत की सुबह तक कायम रहेगा, महाप्रलय के दिन तक रहेगा, लास्ट डे तक रहेगा, डे ऑफ जजमेंट तक अब यही दीन चलेगा। ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं है। कोई भी अन्य धर्म का मानने वाला इसको मोहम्मद का दीन न समझे। ये आदम का दीन है, ये नूह का दीन है, ये याकूब का दीन है, ये यूसुफ का दीन है, ये यहया का दीन है, ये जकरिया का धर्म है, ये इब्राहिम का है, ये मूसा का है, ये ईसा का है। हाँ, मैं खुले तौर पर कुशादा कल्बी का सबूत देते हुए, अपने दिल को चौड़ा करते हुए, कुशादा करते हुए कह देता हूँ, यही दीन, यही धर्म रामचंद्र जी का भी है और यही धर्म कृष्ण जी का है। फिर मैं कहता हूँ कि बिगाड़ वही हुआ कि इन महान पुरुषों के जाने के बाद, इन महान व्यक्तियों के जाने के बाद लोगों ने, उस कौम की मानने वालों ने, उस कौम के लोगों ने, उस ऋषि पैगंबर मुनि के मानने वालों ने दीन में गड़बड़ियां पैदा कर दी हैं। और जब जब गड़बड़ी पैदा हुई तब तब अल्लाह ने नबी और रसूल को भेजा। और ये बात तो कृष्ण जी भी कहा करते थे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म बिगड़ेगा उसके अंदर गिलानी होगी, अधर्म का रास्ता साफ, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, जुल्म बढ़ेगा, ज्यादतियां बढ़ेंगी, अधर्म बढ़ेगा, बहुदेववादियत बढ़ेगी। एक ईश्वर की उपासना और पूजा छोड़कर लोग बहुत से देवी देवताओं की और खुदाओं की पूजा करेंगे। तब मैं अवतार ग्रहण करूंगा, यानी तब मैं सुधार के लिए आऊंगा, तब मैं दुनिया के अंदर आऊंगा, अपना इजहार करूंगा और इस दुनिया को और के रहने वालों को सुधारूंगा, एक ईश्वरवाद को लागू करूंगा, बहुदेववादियत को छुड़ाऊंगा और लोगों को एक ईश्वर की इबादत और पूजा की तरफ में लाऊंगा। इसीलिए आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सबका मूल मंत्र एक था, सबका कलमा एक था। नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा था ला इलाहा
الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آج بھی یہ کلمہ ہے اور قیامت تک یہ کلمہ پڑھا جاتا رہے گا۔ نبیوں کے حساب سے دوسرا جز، دوسرا پارٹ تو بدلتا گیا، لیکن پہلے جز میں چینجنگ نہیں ہوئی۔ لا الہ الا اللہ اپنی جگہ پر رہا اور آج بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایک ایشور کی تپسیا اور پوجا کے علاوہ کسی اور کی نہیں، صرف ایک ہی ہے جس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ یہ شروع سے دعوت دی جاتی رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھی حکم دیا، اے میرے نبی آپ ان اہل کتاب کو بھی اگر بلاؤ تو اسی کلمے کا واسطہ دو، اسی کلمے کو یاد دلاؤ اور کہو کہ مجھے اپنا دشمن کیوں سمجھ رہے ہو، مجھ سے دور کیوں بھاگ رہے ہو، ارے تمہارا بھی تو وہی کلمہ تھا، ہم تمہیں اسی کلمے کی طرف بلا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله۔ اے ہمارے نبی، اے پیغمبر آپ کہہ دو، اے اہل کتاب، اے تورات والو، اے زبور والو، اے انجیل والو، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے موسیٰ کے ماننے والو، اے عیسیٰ کے ماننے والو، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، تعالو آؤ ایک ایسے کلمت، ایک ایسے کلمے کی طرف، سوائن بیننا و بینکم، جو تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان سمانتا رکھتا ہے، برابری رکھتا ہے، جو تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، جو کلمہ تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے، تعالو الی کلمت سوائن بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو درمیان برابر ہے، یعنی وہ تمہارا بھی کلمہ اور ہمارا بھی کلمہ ہے، پھر ہم سے نفرت کیوں ہے؟ اے تم بھی تو پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ۔ اب عربی میں لا الہ الا اللہ سننے کے بعد اچنبا آشچریہ ہوتا ہے، نہیں کہا یہ کیسے کلمہ ہو سکتا ہے؟ یہ کلمہ ہے، شکل بدل سکتی ہے۔ تورات آپ پڑھیں تو تورات میں یعنی جس کو آج اولڈ ٹیسٹامنٹ کہا جا رہا ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انگلش میں اس میں یہ لکھا ہوا ہے God is only one، اللہ صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے ہاں اس کی وضاحت یہ کوئی ہے ہی نہیں، صرف اللہ۔ بائبل جب آپ پڑھیں گے تو اس میں دیئر لگ جاتا ہے، دیئر از نو گاڈ، اور آگے تھوڑا سا پڑھا دیا جاتا بٹ God is only one۔ چیز وہی ہے۔ تورات اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھیں گے تو لکھا God is only one۔ نیو ٹیسٹامنٹ جس کو ہم انجیل کہتے ہیں، جب انجیل پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے there is no God، کوئی خدا نہیں ہے، پھر لکھا but God is only one، اللہ ایک۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے he has no father and he has no mother, no brother, no sister، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے۔ آپ اس کی وضاحت قرآن میں چاہتے ہیں تو قرآن میں اسپشٹ اور واضح طریقے سے کہا گیا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، جب نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی آئے گا۔ آپ کہتے ہیں آئے گا، ہم کہتے ہیں آ چکا ہے۔ آپ کے ہاں جو پہچان بتائی جاتی ہے وہ پہچان ہو چکی ہے۔ مروستھل نواسی نے وہ ریگستان میں نواس کرے گا، آپ اس کو بھارت میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے، رگ وید کہہ رہی ہے، بھاگ
حق قرآن کہہ رہی ہے مروستھل نواسی نے، وہ ریگستان میں آئے گا. مروستھل نواسی نے مروستھل میں ریگستان میں نواس کرے گا. اور ہم مانتے ہیں کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کا جنم ریگستانی علاقے میں مکے میں اس تپتے ہوئے صحرا میں ہوا تھا جس کی گرمی مشہور ہے. ہم مانتے ہیں آپ کے آقا گیا شوما شکما روحا دیو دت جگت پتی، وہ گھوڑے پر سواری کرے گا اور یدھ میں جائے گا. شریشوریا گڑنویتا آسنا سادھک منم شریشوریا گڑنویتا، گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار سے یدھ کرے گا. آپ کی کتاب کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ وہ زمانے کی پریہ سواری گھوڑا ہوگا. گھوڑے کی سواری 1400 سال پہلے ہی ہوا کرتی تھی. تلوار سے جنگوں میں جائے گا اور یدھ کرے گا. آپ کے اس کتاب کے آدھار پر صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تیر اور تلواروں سے یدھ اور لڑائی جب ہو رہی ہوگی وہ زمانے میں آئے گا. ہم مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا جنم انتم رشی اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کا جنم بھی اسی زمانے میں ہوا تھا. اور آپ کی مشہور سواری گھوڑا بھی تھی، آپ اونٹ پر بھی بیٹھے ہوئے تھے. جنگ میں جب جایا کرتے تھے تو گھوڑے ہی پر اکثر آپ نے سفر بھی کیا. تیروں تلواروں کے ذریعے آپ نے یدھ کیا. میرے بھائیوں یہ ساری پہچان جو آپ کی کتابوں میں ہے وہ تو 1400 سال پہلے کی ہے. آپ کی کتابوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بدھو منتو دیو دشا، بدھو مانی بہو بیوی اور دیو مانی دو دش مانی 10، دیو دش 2 اور 10 یعنی 12. جس کی 12 بیویاں ہوں گی، جس کی 12 پتنیاں ہوں گی وہ آخری نبی آخری پیغمبر ہوگا. 12 نبی والا آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے مر جائیں گے. آپ کو 12 پتنیوں والا سوائے محمد رسول اللہ کے اور کوئی نہیں ملے گا. 11 بیویوں کا ذکر تو حدیثوں کی کتابوں میں صاف صاف موجود ہے. اور ایک ماریہ قبطیہ جو مقوقس کے بادشاہ نے جب بھیجی تھی 2 لڑکیاں سیرین اور ماریہ قبطیہ، تحفے میں اللہ کے نبی نے سیرین تو حسان ابن ثابت کو دے دیا تھا اور ماریہ قبطیہ کو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا تھا. ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیٹ سے اللہ کے نبی کا ایک بچہ بھی پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم تھا. تو 11 بیوی اور ایک ماریہ قبطیہ، 12 بیویوں والا اگر آپ تلاش کریں گے تو وہ سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں آپ اپنی کتابیں پڑھیں گے تو آپ جو دھول جمی ہوئی ہے وہ چھٹتی چلی جائے گی. ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہے، مت پڑھو. اپنی کتاب پڑھنے کے بعد تلاشنا شروع کرو تو سچائی آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی. میرے بھائیوں آج کے اس دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم پریم کی باتیں کریں، محبت کی باتیں کریں، لوگوں کو ملائیں. آگ لگانے والے تو بہت پھر رہے ہیں اور آج کے اس دور میں سب سے زیادہ آگ میڈیا لگا رہی ہے. ابھی دیکھیے ریاض راج میں الہ آباد میں وہ 2 سگے بھائیوں کا مرڈر ہوا. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. میری کہیں تقریر بھی نہیں ہوئی اور جیل سے چھوٹنے کے بعد تو ہم بولے ہی نہیں، کہیں پر بھی ایک لفظ نہیں بولا. اور دیکھ لو ان لوگوں کو مل گئی. تقریر میں کوئی لفظ ہی نہیں لیکن پھر بھی دکھا رہا ہے میڈیا میں ایک پالتو کتا کسی کی ڈالی ہوئی ہڈیوں پہ پلہ والا پھر بھی ڈال رہا ہے. یہ بھڑکاؤ بھائی جان تو 2 قدم آگے نکلی. کیا بولتے ہیں ان 2 سگے بھائیوں کی ہتیا کے بارے میں جبکہ وہ ہے ہی نہیں، میں بولا بھی نہیں. اب ان کے اوپر مان ہانی کا کیس کروں تو کیا ہوگا؟ ان کا کچھ ہو پائے گا؟ کچھ نہیں ہو پائے گا، کچھ نہیں. تو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت تو ہے ہی، لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پیار اور محبت کی باتیں کریں اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں یہ دین آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے آدم اور نوح سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے لوگوں کا یہ دین ہے. اس میں توحید ہے.
ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی توحید ہے. ابھی کیا بتا رہا ہوں، ایکیشور بات، ایکم برہما دتیہ ناستے، ایک ہی ہے دوسرا نہیں. There is no God، یہ کیا ہے؟ توحید ہی تو ہے. بلکہ رگ وید اگر آپ پڑھیں گے تو آپ تعجب کریں گے، ایسا بھی بیان ہو سکتا ہے. رگ وید میں لکھا ہے جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے، اسی طرح سچے بھکت کا ایک ہی ایشور ہوتا ہے. رگ وید پڑھیں گے تو آپ آشچر کریں گے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے بہت سے مردوں سے سمبند رکھنے والی ویشیا کہلاتی ہے. رگ وید کہتی ہے ایک ایشور کو چھوڑ کر بہت سے لوگوں کے سامنے مستشک کو ٹیکنے والا، ماتھا جھکانے والا ویشیا سمان ہوتا ہے. یہ رگ وید. اب توحید دیکھ لیجئے کیا ہے. پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے، اسی طرح سچے بھکت کا ایک ہی ایشور ہوتا ہے. بہت سے مردوں سے سمبند رکھنے والی، بہت سے پرشوں سے سمبند رکھنے والی ویشیا کہلاتی ہے، اسی طرح بہت سے لوگوں کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنے والا ویشیا سمان کہلاتا ہے، ویشیا سمان ہوتا ہے. کیا رہ گیا ہے؟ اس توحید کو ذرا دیکھیے. اور آج ہم اور ہمارے مسلمان بھائی بھی اپنا ماتھا پٹکیں اور غور کریں. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو وہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ کو چھوڑ کر اگر تم نے دوسروں کو پکارا تو ظالم کہلائے جاؤ گے. فَإِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو بھی پکار رہے ہو یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. ما یملکون من قطمیر. کھجور کھا کر گٹھلی، اور گٹھلی کو بھی آپ ایسے اگر ناخن سے ہلکا سا کرے دیں گے تو ہلکا سا فرق چھلکا نکلے گا گٹھلی کے اوپر سے بھی. اللہ کہتا ہے اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو یہ اس کھجور کی گٹھلی کے چھلکے، اس کے فرق کے بھی مالک نہیں ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سن بھی نہیں سکتے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم. اور اگر سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. قیامت کے دن تمہارے شرک سے بیزار ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے. اللہ کہے گا اچھا تو نے کہا تھا یہ 18 میٹر کی چادر لے کے آنا میرے پاس. ادھر قیامت کے دن وہ کہہ دیں گے اللہ میں نے تو ان سے یہ کہا ہی نہیں تھا، یہ تو خود ذمہ دار ہیں، میں تو منع کر کے آیا تھا، اللہ میں نے نہیں کہا تھا. یوم القیامت یکفرون بشرککم. قیامت کے دن یہ تمہارے شرک سے بیزار ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہم نے کب کہا تھا، ہم نے کب بلایا تھا ان کو اپنے پاس، ہم نے کب کہا تھا کہ میرے پاس آنا چڑھاوے لے کر، میرے پاس آنا منتیں مانگنے، ہم نے کب کہا تھا. انکار کر دیں گے وہ قیامت کے دن. لو جس پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دے لے رہے، جن پہ آسرا تھا وہی تمہارا انکار کر دیں گے قیامت کے دن. یہ توحید دوسرے مذہب کے اندر ہے، ہمارے مذہب میں بھی ہے. عیسائیوں میں توحید، اور ہمارے یہودی بھائی تورات اگر آپ پڑھیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے. بس ہلکا سا پورا واقعہ ہمارے یوٹیوب پہ چلے جائیے گا، وہاں آپ کو مل جائے گا، یوٹیوب پر ڈھونڈیے گا. صرف اتنی سی بات کہ تورات کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام بزرگ کو جنگل میں پیاسا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بزرگ سے تم پیاسے ہو؟
کہا کہ بھوکا بھی ہوں پیاسا بھی ہوں، کھانا تو کوئی نہ کوئی دے جاتا ہے، آ جاتا ہے، لیکن پانی 3-4 دن سے نہیں آیا ہے، تو میں کہیں پانی مل جائے تو جاؤ لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورا جنگل ڈھونڈا، پانی نہیں ملا۔ اس نے کہا جنگل سے باہر کہیں مل جائے تو لے آؤ۔ موسیٰ جنگل سے باہر گئے، پانی مل گیا، لے کر آئے۔ جیسے ہی پانی کا پیالہ لے کر اس بزرگ کے پاس پہنچے، اس بزرگ کی روح کب سے انسلی سے پرواز کر گئی، وہ بزرگ انتقال کر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو سہارا دے رہے ہیں، لیکن اس کی روح نہیں ہے، نکل چکی ہے، وہ ڈیتھ کر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کی دل کی دھڑکنیں بند، اس کی سانسیں بند۔ موسیٰ علیہ السلام نے بزرگ کو زمین پر لٹایا، کھڑے ہوئے۔ تورات کہتی ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، پانی کا گلاس اٹھا کر پٹک دیا، پھینک دیا اور کہا اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، ایک بزرگ نے زندگی بھر تیری عبادت کر کے جنگل میں پوری زندگی گزار دی، تجھے سجدہ کرتا رہا، اور آج تو نے اس کو 2 گھونٹ پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیا، یہ تیرا کیسا انصاف ہے۔ آواز آتی ہے غیب سے، موسیٰ اپنی زبان کو لگام دے اور سوچ میں نے اس کو کیوں موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اللہ نے کہا، موسیٰ نے کہا مجھے بتا۔ تورات کہتی ہے وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا موسیٰ بتا، تو اس جنگل میں آج گیا ہے، تیرے آنے سے پہلے اس کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ کہا اللہ تو۔ پانی کون پلاتا تھا؟ کہا اللہ تو۔ اس کی مدد کون کرتا تھا؟ کہ اللہ تو۔ کہا موسیٰ آج تک اس کو پوری زندگی میں نے کھلایا، میں نے پلایا، اور آج جب میں نے اس کو 2-3 دن پانی نہیں دیا اور تو اس جنگل میں پہنچ گیا، ہے موسیٰ میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے پانی کا سوال مجھے چھوڑ کر تجھ سے کر لیا، پانی کا سوال مجھے چھوڑ کر تجھ سے کر لیا۔ اے موسیٰ جب کھلاتا تھا میں، پلاتا تھا میں، تو آج اس نے پانی مجھ سے کیوں نہیں مانگا، تجھ سے کیوں مانگا ہے؟ میں نے اس لیے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے تاکہ یہ منظر پوری دنیا کے سامنے آئے اور لوگ اس کو دیکھ لیں کہ دیکھو جب اللہ کسی کی روح نکال لیتا ہے تو کسی نبی کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو 2 گھونٹ پانی بھی پلا سکے۔ اگر تمہارے اندر پانی پلانے کی طاقت ہے تو ذرا پلا کے دکھاؤ۔ یہ تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے واقعہ میرے بھائیوں، تورات میں توحید ہے، یہودی توحید پر عمل نہ کریں وہ الگ بات ہے، ویدوں میں توحید ہے، ہندو بھائی عمل نہ کریں وہ الگ بات ہے، بائبل میں توحید ہے، عیسائی عمل نہ کریں وہ الگ بات ہے، قرآن اور حدیث میں توحید ہے، مسلمان عمل نہ کرے تو اس میں قرآن و حدیث کا قصور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو توحید یہ ہے کہ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک صحابی نے کہا کہ مجھے 2 جملوں میں بتائیے، 2 ورڈ میں بتائیے، مجھے دور جانا ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب سوال کر تو اللہ سے سوال کرنا اور جب مدد مانگ تو اللہ سے مدد مانگنا، یہی توحید ہے۔ توحید ویدوں میں، توحید قرآن میں ملے گی۔ میرے بھائیوں آئیے، اسلام رسالت کا صحیح تصور پیش کرتا ہے اور دیکھیے مہان پرشوں کی زندگی اٹھائیے، عزت سب کی کیجیے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ تم کسی کے بزرگوں کو برا مت کہو، بلکہ ہمارا قرآن تو یہاں تک کہتا ہے لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو گالی مت دو۔ اگر تم غیروں کے مہان پرشوں اور بزرگوں کو گالی دو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، وہ تمہارے اصلی رب کو گالی دیں گے دشمنی میں بغیر علم کے۔ اگر تم ان کے
बुजुर्गों को गाली दोगे तो वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे बगैर इल्म के, इसलिए तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो। तुम उनकी इज्जत करोगे तो वो तुम्हारे रब की भी इज्जत करेंगे। अगर तुम उनको गाली दोगे तो दुश्मनी में वो तुम्हारे असली रब को भी गाली देंगे। इसलिए इज्जत और एहतराम बताया है इस्लाम ने मेरे भाइयों। लेकिन आज आप देख लीजिए, दुनिया में बड़े बड़े मजहबों को मज़ाहिब को उठाकर देख लीजिए। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को इंसान नहीं रहने दिया, जबकि उनकी बाइबल ही कहती है, क्या कहती है कि वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मैसेंजर ऑफ गॉड, अल्लाह के नबी। लेकिन उनकी बाइबल ये भी कहती है सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा। दोनों बातें आप देख लीजिए। ईसाइयों ने ईसा को इंसानियत से निकाल दिया, अल्लाह का बेटा बना दिया। और ईसाइयों के दूसरे फिरके ने ईसा को, मरियम को और अल्लाह को, तीनों को एक मान लिया। 3/1, 1/3। अल्लाह ही ईसा, अल्लाह ही मरियम, ईसा ही अल्लाह, ईसा ही मरियम, मरियम ही अल्लाह, मरियम ही ईसा। तीन एक और एक तीन। ईसाइयों ने ईसा को अलग अलग इंसानियत से निकाल दिया। यहूदियों ने मूसा को भी अल्लाह का बेटा मान लिया। सिखों में चले जाओ, किसी गुरुद्वारे में गुरु नानक की जहां मूर्ति बनी हुई है, वहीं नीचे लिखा है नानक भगवान। उन्होंने गुरु नानक को भी इंसानियत से निकालकर भगवान का दर्जा दे दिया। गौतम बुद्ध के मानने वालों ने, बुद्धिस्टों ने, और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, लुम्बिनी चले जाओ, जहां गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है, उस मूर्ति के नीचे जाकर देखेंगे तो लिखा है बुद्ध भगवान। गौतम बुद्ध के मानने वाले बुद्धिस्टों ने गौतम बुद्ध को इंसानियत से निकाल दिया। वो गौतम बुद्ध जिसकी बीवी थी, वो गौतम बुद्ध जिसका बेटा राहुल था, वो गौतम बुद्ध जो अपनी बीवी पत्नी को छोड़कर, अपने बेटे राहुल को छोड़कर जंगलों की खाक छानने के लिए चले गए और सत्य की तलाश में, खोज में निकल गए, जिन्होंने पेड़ों के पत्ते और लकड़ियां चबा चबा कर जिंदगी गुजारी सत्य की तलाश में। वो इंसान थे इसलिए कि उनकी बीवी थी, वो इंसान थे इसलिए कि उनका बेटा था, लेकिन सत्य की खोज में अपनी बीवी को और अपने बेटे राहुल को छोड़कर जंगलों की खाक छानने के लिए चले गए और सत्य की तलाश में लोगों ने उनको भी भगवान का दर्जा दे दिया। हमारे हिंदू भाइयों में आ जाइए, रामचंद्र जी को महान पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम मानना ठीक था, लेकिन भगवान का दर्जा दे दिया। कृष्ण जी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम और महान पुरुष तक मामला ठीक था, लेकिन उनको भी भगवान का दर्जा दे दिया। आप देखिए दुनिया में कोई एक धर्म ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिन्होंने अपने यहाँ आने वाले ऋषि मुनि और पैगंबर को भगवान का दर्जा न दिया हो, इंसानियत से न निकाला हो। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने बताया अल्लाह की जात क्या है और उसके पैगंबर की हैसियत क्या है। पैगंबर अल्लाह के जिस्म का या रब के जिस्म का कोई अंश नहीं होता है, बल्कि वो बंदों में से कोई मनुष्य, कोई इंसान होता है जिसको वो रसूल बनाता है। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी अनाउंसमेंट कर दो, ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी कह दो कि मैं खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, दुख में, खुशी में, गम में, बीमारी में, शादियों ब्याह में मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ। बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारी तरह का बशर हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी।
इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम खाते हो हम भी खाते हैं, तुम पीते हो हम भी पीते हैं, तुम सोते हो हम भी सोते हैं, तुम्हें शादी की जरूरत पड़ती है मैंने भी शादी की, तुम्हारे बच्चे हैं हमारे भी बच्चे हैं, तुम्हें दुख और सुख पहुंचता है मुझे भी दुख और सुख पहुंचता है। हाँ, क्या नबी को खुशी नहीं पहुंची? हाँ, पहली जंग 313 मुसलमान 1000 से ज्यादा काफिर का लश्कर जब ये फतह हुई और जंग जीते तो खुशी हुई, क्यों नहीं होगी? आपके घर में आपका बेटा इब्राहिम मारिया किप्तिया के बतन से पैदा हुआ तो खुशी हुई, क्यों नहीं होगी? एक बाप के घर में लखते जिगर आया है, क्यों नहीं खुशी होगी? हाँ, गम भी पहुंचे। यही बेटा इब्राहिम जब नबी अकरम के हाथों में आखिरी सांस लेता है, खबर मिलती है आपका बेटा बीमार है। 1.5 साल का 18 महीने का ये बच्चा मारिया किप्तिया के बतन से पैदा होने के बाद 18 महीने जिंदा रहने के बाद 1.5 साल की मुद्दत गुजारने के बाद नबी अकरम किसी जगह पर दीन का प्रचार कर रहे हैं, खबर मिलती है आपका बेटा बीमार है। सबको छोड़कर आते हैं, जैसे घर पहुंचते हैं सिसकियां लेते हुए अपने बेटे को उठाते हैं बिस्तर से, हाथ में लेते हैं। शायद बेटा अपने बाप के इन नरम हाथों का इंतजार कर रहा था। जैसे इब्राहिम अपने बाप के हाथों में आता है उसका इंतकाल हो जाता है। नबी अकरम ने अपने बेटे की बॉडी को 1.5 साल के उस बच्चे को जैसे ही अपने बिस्तर पे रखा, इंतकाल कर चुका है, गोद में लिया तो इंतकाल, और जब रखा तो आंखें डुबा गई, आंखों में आंसू आ गए। बुखारी किताबुल जनाइज के अल्फाज तो ये कहते हैं इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन, ऐ मेरे बेटे तेरे इंतकाल से मेरी आंखें अश्कबार हो गई, मेरा दिल गमगीन है, तेरी इंतकाल से मेरी आंखें अश्कबार हो गई, मेरा दिल गमगीन है। लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे, ऐसे जुमले हम नहीं निकालेंगे जो मेरे रब को नाराज कर दें, जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। व इन्ना बिफिराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम लमहज़ूनून, आ इब्राहिम तेरी जुदाई से मुझे गम जरूर हुआ है, तकलीफ हुई है, दुख हुआ है। मेरे भाइयों, नबी को खुशी भी आई, नबी को दुख भी आया। एक नौजवान अपने इलाके से आता है, अल्लाह के रसूल से कुछ शिकायत करना चाहता है अपने इलाके की कि ऐसा ऐसा है, लेकिन नबी के चेहरे को देखकर रौब और दबदबा उसके ऊपर तारी हो जाता है, वो बोल नहीं पा रहा है। नबी के चेहरे को देखकर उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा है। आपने कहा बोलो क्या बात? जी वो हमारे गांव में कांपने लगता है। आपने कहा बोलो क्या बात, क्यों डर रहे हो, बोलो। कहा वो मेरे गांव में अल्लाह के रसूल, वो डरने लगता है, कांपता है, थर्रा रहा है। इतना रौब, इतना जलाल, नबी के चेहरे को देखकर बात करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, रौब और दबदबे के मारे। अल्लाह के नबी अपनी जमीन से उठते हैं, जहाँ बैठे थे उस नौजवान के पास जाते हैं, उसके दोनों कांधों को पकड़ते हैं। इब्ने माजा के अल्फाज पर गौर कीजिए, उसके दोनों कांधों को पकड़ते हैं और कहते हैं इन्नी लस्तु बिमलक, मुझसे क्यों डर रहे हो? इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं बादशाह नहीं हूँ, मैं शहंशाह नहीं हूँ, मैं बादशाह नहीं हूँ, मुझसे क्यों डर रहे हो? आना बनु इम्रातिन, आना बनु इम्रातिन ताकुलुल कदीद। उलमा बैठे पूछो अरबी में कदीद के माना क्या होते हैं? मेरे भाइयों, नबी अकरम उस नौजवान के दिल से डर दूर करते हैं तो क्या कहते हैं? अना बनु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, आए नौजवान तुम क्यों डरते हो? मैं बादशाह नहीं, इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं बादशाह नहीं हूँ, क्यों डर रहे हो? मैं भी ऐसी औरत का बेटा हूँ। अना बनु इम्रातिन, मुझे भी ऐसी औरत ने अपने पेट से पैदा किया है, अपने बतन से बाहर